دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, تو مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے, کامیابی چاہیے, برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم, جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی, ماں باپ پریشان ہے, وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو, بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے, اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا, مشہور ہو گیا, اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی, ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا, یہ انہی کی دعائیں تھیں, اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ, جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے, آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا, آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا, آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ, بوڑھی شخصیات تھی, انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, آپ کی رسالت کی گواہی دی, اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا, واپس آیا, اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں, آپ کو انہوں نے دیکھا ہے, یہ چلے گئے دنیا سے, آپ ہی حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں, میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے, روز ان کو دیوالے چبا کر کھلاتا تھا, اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا, میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا, اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے, جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی, واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا, کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی, مقرر تھے, وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں, امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں, تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا, مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, مجھ سے بحث کر رہی ہو, اتنی کتابیں پڑھی, ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا, مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم, یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں, مسجد کے امام کے پاس جاتے, اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں, ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں, وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی, پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی, سخت سردی کی رات,
आपसे पानी मांगा। हजरत बायजीद बिस्तामी माँ के पास प्याला लेकर गए तो माँ सो गई थी। माँ के सिरहाने प्याला लेकर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे, सख्त सर्दी में। पानी थोड़ा सा आपकी उंगलियों पर गिरा तो वो पानी बर्फ बन चुका था। माँ की आंख खुली, देखा बायजीद बिस्तामी बिस्तर के किनारे खड़े हैं। कहा बेटा क्यों खड़े हो? कहा माँ आपने रात पानी मांगा था ना, इसलिए खड़ा रहा कि न जाने कब आंख खुल जाए। अब जब पानी देने के लिए प्याला अलग किया ना तो वो बर्फ चमड़ी से चिपक चुकी थी, तो जब वो बर्फ अलग हुई ना हाथ से खून निकलने लगा। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला की माँ ने जब ये देखा ना कि बेटा सारी रात खड़ा रहा और अब इसका हाथ भी लहूलुहान हो गया, हजरत बायजीद बिस्तामी की माँ ने पता उस रात क्या दुआ दी? कहती या अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। देखो क्या मकाम मिला, औलिया किराम के सरदार बन गए। ये वो दुआएं हैं जो दिल से निकलती हैं। माँ बाप की खिदमत ऐसी करो, अब कहो ना कि दिल से दुआ निकले। जब वो दुआ निकलेगी ना फिर वो काम बनने आप सोच नहीं सकते। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व ज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुमुत तकासुर। ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माऊन बड़ी मुश्किल के वक्त में पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम पैगाम कुरान लेकर हाजिर है। हर ही प्रोग्राम में एक कुरान पाक का वाकया और उससे मिलने वाला सबक हासिल करते हैं। आज एक बड़ा ही अजीबो गरीब भी और दर्दनाक वाकया भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हम सबको बेइंतहा मोहब्बत है और ये ईमान की जान है। नबी पाक से मोहब्बत नहीं तो ईमान भी कंप्लीट नहीं होता। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे या नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी तरह की कोई ईजा पहुंचे तो यकीनन जब उम्मती उसको पढ़ता है, सुनता है तो दिल पर भी तकलीफ होती है। एक ऐसा ही वाकया जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया। नाजरीन, आज ये वाकया हम सुनेंगे और ये कुरानी वाकया है और इसके जरिए बहुत सारी बातें भी सुनेंगे। जादू के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में और समझते हैं कि जादू का तोड़ करने के लिए बड़े अजीबोगरीब अमल करने पड़ेंगे, बड़े गुनाहों वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हराम और नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि इससे जादू से बचा जा सकेगा। अलबत्ता जादू करवाने के लिए भी लोग बड़े ही नाजायज और हराम काम करते हैं जो कि जहन्नम में ले जाने वाले काम होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जादू टोने आसिफ से महफूज रखे, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे। और आज कुरान के जरिए समझेंगे कि जादू का इलाज क्या है, जादू हो जाए तो बचा कैसे जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ था, जादू करने की कोशिश की गई थी
اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے، تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں۔ ناظرین سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔
چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا, سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے, مصیبتوں سے, جادو ٹونے سے, آسیب سے, ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو, کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو, تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا, عمل کرنا جائز ہے, اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں. اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں. نمبر ایک, جادو اور اس کی تاثیر حق ہے. کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا. نمبر دو, نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, جیسے تلوار, تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں, رسیاں چل رہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا. نمبر تین, جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے. نمبر چار, جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے. تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے, تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے. ناظرین یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی, سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے. میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں, اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں, اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے. خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں, عجیب ماحول ہو گیا ہے. کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے, اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے, اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنے مرغے چاہیے, اتنے انڈے چاہیے, قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا. اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں, ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے, جی ہاں بغیر کسی فیس کے, لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں, پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں, کوریئر بھی کیے جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے, مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں, نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں, دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے, تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں, تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں, ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا, ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا, ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے. صبح گھر سے پڑھ کر نکلے, شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لیں, آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیں. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی, اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے, اور جائز وظائف کرنے میں, تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا, جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا, سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو, اس کی جو بچیاں تھیں, جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے, سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے, پھر بھی معاف فرماتے.
اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے, اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع, جب سے سب سے لڑائی شروع, سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے, کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے, تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے, دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں, لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے, غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں, پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے اور اس نیت سے معاف کرے میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج, کوئی پیغام آپ کی طرف